دنیا کے جتنے بڑے بڑے بھی ملٹی نیشنل برانڈز ہوتے ہیں ان کا ایک خاص لوگو ہوتا ہے اور اس لوگو کے اندر کچھ خاص راز چھپے ہوتے ہیں۔ تو آئیں آج انہی رازوں سے ہم پردہ اٹھانے جا رہے ہیں، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ہر کمپنی اور برانڈ کا ایک لوگو ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے تو بظاہر لوگو یا ایک لفظ یا کچھ علامتیں ہی ہوتی ہیں، مگر حقیقت میں ان کے کچھ مخفی مطلب بھی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں امیزون کی۔ دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس کمپنی امیزون کے لوگو میں انگریزی زبان میں امیزون لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے ایک تیر کا نشان بنا ہوا ہے۔ تیر کا یہ نشان ایک طرف مسکراہٹ کے ایموجی سے مشابہت رکھتا ہے جو کہ صارفین کے اطمینان کی غمازی کرتا ہے، اور دوسری طرف اے سے شروع ہو کر زیڈ تک جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا کی ہر چیز اے سے لے کر زیڈ تک کوئی بھی چیز ہو آپ کو وہاں سے آسانی سے مل جاتی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں آڈی کی۔ آڈی کی گاڑیوں پر آپ کو 4 دائروں پر مشتمل ایک لوگو نظر آتا ہے۔ یہ دائرے باہم جوڑے ہوتے ہیں۔ یہ 4 دائرے ان 4 کمپنیوں کی عکاسی کرتے ہیں جن کی بنیاد 1932 میں رکھی گئی تھی۔ ان کمپنیوں کے نام DKW، ہورک، وینڈر اور آڈی ہیں، جو مل کر آڈی یونین کنسورشیم بناتی ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں BMW کی۔ معروف کار ساز کمپنی BMW کے لوگو میں BMW کے 4 حروف کے ساتھ نیلے اور سفید رنگ کی 4 تکونیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ تکونیں جرمنی کی ریاست بیویریا کے پرچم کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں LG کی۔ کورین الیکٹرانکس کمپنی LG کا سلوگن ہے اور یہ اسی سلوگن کے 2 کلیدی کردار یعنی لائف از گڈ کمپنی کے لوگو کا حصہ ہیں، اور یہ L اور G ایک سمائلی فیس سا بناتے ہیں جو کہ کسٹمر سیٹسفیکیشن کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ٹویوٹا کی۔ ٹویوٹا ایک کار ساز کمپنی ہے۔ کار ساز کمپنی ٹویوٹا کے لوگو میں جو دائرے کے تمام ٹویوٹا بنے ہیں وہ دراصل کمپنی کے نام کے حروف ہیں۔ تھوڑی سی توجہ سے آپ لوگوں میں یہ تمام حروف آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں یاماہا کی طرف۔ یاماہا پوری دنیا میں اپنے کاروبار پھیلانے سے پہلے پیانو بنایا کرتی تھی، یہی وجہ ہے کہ اس کے لوگو میں ٹیوننگ فورک دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہونڈائی، کورین کار ساز کمپنی ہونڈائی کے لوگو میں کمپنی کے نام کا پہلا حرف یعنی H لکھا ہوا ہے، اور اگر اس H کو غور سے دیکھا جائے تو اس میں 2 لوگوں کو مصافحہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ 2 لوگ کمپنی کا مالک اور اس کے کسٹمر کے درمیان میں ریلیشن کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں ایڈیڈاس کی۔ جرمن سپورٹس ویئر کمپنی ایڈیڈاس کا لوگو کئی بار ری ڈیزائن کیا گیا ہے، مگر اس میں 3 پٹیاں جوں کی توں رکھی گئی ہیں۔ یہ پٹیاں ایک پہاڑ کو ظاہر کرتی ہیں اور یہ پہاڑ ان مشکلات کی عکاسی کرتا ہے جن پر قابو پا کر ہی کامیابی کی منزل پائی جا سکتی ہے۔ اب آتے ہیں مرسیڈیز کی طرف۔ لگژری کار ساز کمپنی مرسیڈیز کے لوگو میں 3 جہتی ستارہ بنایا گیا ہے جو خشکی، فضا اور پانی تینوں جگہوں پر کمپنی کی برتری کو غمازی کرتا ہے۔ گوگل کے حروف لکھے گئے ہیں، اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو 3 پرائمری کلر استعمال کیے گئے ہیں، یعنی کہ بلو، گرین اور ریڈ، لیکن اس میں ایک چوتھا کلر بھی ظاہر کیا گیا ہے جو کہ کمپنی کی آزادی کو ظاہر کرتا ہے۔ میکڈونلڈ، ماہر نفسیات لوئس جیکسن کے مطابق میکڈونلڈ کو صارفین نیم ایم کی لوگوں میں بڑے سائز کے شعوری طور پر خواتین کی چھاتیوں سے مشابہت دیتے ہیں۔ اس وجہ سے 1960 کی دہائی میں برانڈ اپنے اس لوگو کو تبدیل کرنا چاہتا تھا، مگر ماہر نفسیات ہی کے مشورے سے اسے برقرار رکھا گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں پیپسی کی۔ پیپسی کے نئے لوگوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ گولڈن ریشو، فینگ شوئی، آئنسٹائن کے نظریہ اضافت، مونالیزا اور دیگر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تاہم پیپسی کے لوگو کے بارے میں ایک بات جو حتمی طور پر معلوم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے 3 رنگ امریکہ کے جھنڈے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں لاسٹ میں نائکی کی طرف۔ نائکی دراصل ایک یونانی دیوی کا نام ہے جو فتح کی دیوی تھی۔ نائکی برانڈ کا لوگو 1970 میں کیرولین ڈیوڈسن نامی خاتون ڈیزائنر نے بنایا تھا۔ وہ لوگو میں دیوی کے ایک پر کو تحریک اور رفتار کی علامت کے طور پر دکھانا چاہتی تھیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔